ٹیم کا انتخاب کرنا ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے جسے کپتان اور ٹیم کے سلیکٹرز مل کر نبھاتے ہیں. یہ دونوں مل کر طے کرتے ہیں کہ کون سے کھلاڑی کو کس دن میدان میں اتارنا ہے. کتاب شروع کے 10 رن سنگلز کے 12ویں باب میں اسی موضوع پر بات کی گئی ہے. میں ہوں ولیم ڈاٹسیٹ اور میرے ساتھ ہیں سر ویوین رچرڈز اور کتاب شروع کے 10 رن سنگلز کے مصنف سیم تھیوانا یاگم. ہم بات کریں گے پکنگ دس سائڈ کے اصول پر. سر ویوین، آپ اپنی ٹیم کے کپتان تھے. کھلاڑیوں کی صلاحیتوں اور مستقل مزاجی کے بارے میں آپ یقیناً پہلے سے آگاہ رہتے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ کھیل کے دن آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم ہو جس پر آپ مکمل انحصار کر سکیں. ہمیں اس اصول سے متعلق کچھ بتائیں. بلا شبہ یہ بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک کہا نا؟ اور کپتان کو یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ جس کھلاڑی کو آپ ٹیم میں شامل نہیں کرتے وہ ناراض ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. میں نے سیکھا ہے کہ زندگی میں آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا آپ ناراض ہونے کے بجائے صبر سے کام لیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ ایسی ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں جو کھیل کے ساتھ عدل کر سکے، کیونکہ آپ ایسی ٹیم کا چناؤ نہیں کرتے جو ہار جائے. اس لیے آپ ایسے کھلاڑی کو چنیں جن میں آپ کو مکمل بھروسہ ہے. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کھلاڑیوں کو آپ چن لیتے ہیں ان میں خود اعتمادی کی کمی نظر آنے لگتی ہے. تب آپ بحیثیت کپتان ان کو تھپکی دیں اور مثبت سوچنے میں مدد کریں. تم اب بھی ٹیم کا حصہ ہو، کیونکہ ایسی صورتحال میں کھلاڑی اکثر منفی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں. لہذا ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ انہیں وہ کامیابی اور اس راستے کا تعاقب کرنا یاد دلائیں جن میں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے سے کامیاب ہوئے. کرکٹ کی طرح زندگی میں بھی کبھی ایک راستہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سر ویوین رچرڈز اس بات کو یقینی بنایا کرتے تھے کہ کھلاڑی مستقل مزاج اور پر اعتماد ہو کر میدان میں اتریں. سیم، ہمیں بتائیں کہ اس اصول سے زندگی کے متعلق ہمیں کیا سبق ملتا ہے. بالکل، میں نے سری لنکا میں پرورش پائی ہے اور جب میں 16، 17 یا 18 برس کا ہوں گا تو میں نے اپنا کلب کھو دیا. حالانکہ میں باصلاحیت تھا مگر زیادہ لاپرواہ بھی تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں منتخب ہو کر ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے چلا جاتا تو اسکول کی کلاس چھوڑنی پڑ جاتی، جس کی وجہ سے مجھے اسکول سے نکال دیا جاتا. لہٰذا میں ایک اہم میچ نہ کھیل پایا، کیونکہ کوچ صرف ٹیلنٹ نہیں دیکھتا تھا بلکہ کھلاڑیوں کے اندر خود اعتمادی اور مستقل مزاجی کو بھی دیکھتا تھا. لہٰذا ناکامی کی وجہ سے میرے سر میں پھر سے ویسا ہی درد ہونا شروع ہو گیا تھا جیسے بچپن میں ہوا تھا. اور میں نوجوانوں سے آج اسی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے اور صلاحیت بھی، اور خدا نے آپ کو مواقع بھی دے رکھے ہیں. لیکن سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ جس انداز سے خود کو پیش کرتے ہیں اسی سے آپ کی مستقل مزاجی اور قابل بھروسہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. حتیٰ کہ اس ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران بھی میں جب سر ویوین کے متعلق سوچ رہا تھا کہ سر ویوین اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو دیکھ کر تماشائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پورا اعتماد اور مستقل مزاج نہ ہوتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا. وہ اپنے جارحانہ انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور لوگوں میں ان کو دیکھ کر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تماشائی سر ویو کو کھیلتا دیکھنے کے لیے دیوانہ وار گراؤنڈ میں آتے تھے. اور ذرا سوچیں، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ مجھے پورے اعتماد اور مستقل مزاج رہنے کی ضرورت ہے، اور انہی چیزوں نے انہیں وہ سب کرنے کے قابل بنا دیا جس کی وجہ سے آج وہ مشہور ہیں. جیسے آپ نے نظم و ضبط کی بات کی تو میں بھی اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا. اگر یہ واقعی اہم ہے، میں نے بہت سے لڑکوں کو آتے اور جاتے دیکھا ہے جو دنیا میں بھڑکتے نہیں، لیکن ان کے پاس وہ چیز نہیں جو کامیابی میں مدد فراہم کرتی ہے. ٹھیک کہا. ایسا لگتا ہے کہ مستقل مزاجی کے لیے آپ کے پاس کچھ پھرتی اور کچھ طریقہ ہونا جی، چاہیے. میں نے تو دنیا کی ٹیموں کی صلاح کاری اور تربیت کرتے وقت انہیں بتایا ہے کہ بال کو زور سے ضرب لگانا کھیل نہیں بلکہ عقل مندی سے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنا اصل کھیل ہے. کتاب کے 12ویں باب میں ہم نے سائٹ کے انتخاب سے متعلق بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ٹیم کو خوب پرکھیں اور جانیں اور ایک مضبوط ٹیم کو تشکیل دیں. پھر آپ میدان میں ہوں یا میدان سے باہر، کامیابی آپ کی ہوگی. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ در حقیقت یہ سب دماغ سے متعلق چیزیں ہیں. بلیں آپ جن لوگوں پر انحصار کرتے ہیں ایسا بلا وجہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ پیچھے اپنے کندھوں کی جانب دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میری ٹیم کہاں ہے. ٹھیک کہا. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک بنکر میں ہیں. کیا جنگ کا خوف ہے؟
میں کئی سالوں سے ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ ایسی اصلاح طاقت سے لڑی جانے والی جنگوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ چاہے کسی بھی قسم کا کھیل ہو، دونوں ٹیموں کے مابین ایک مقابلہ ہوتا ہے، یا کوئی ٹیم جب شاندار مقابلہ کر کے جیت جاتی ہے تو دن کے آخر میں فخر محسوس کرتی ہے، لیکن اس دوران یہ سوچ کر تھوڑا صدمہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت جنگوں میں جیت بھی ہوتی ہے اور موت بھی، تب وہ اچھا نہیں لگتا۔ واہ کیا بات ہے! میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کتاب شروع کے 10 رن سنگلز میں محض کرکٹ کے بارے میں ہی نہیں سکھاتی، بلکہ اس میں موجود اصولوں کو بنیاد بنا کر آپ کامیاب زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں کتاب کو تھوڑا سا اور پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ دھوپ کا مزہ لوٹیے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ دیر اپنی ذات کے متعلق سوچنے کا وقت نکالیں کہ آپ کے اندر کون سی تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے معیار کو بلند رکھنا کامیابی کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مزید برآں اپنے چوگید رہنے والے افراد کی قوت اور کمزوریوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں صورتحال کے مطابق درست جگہ پہنچنے اور کامیاب ہونے میں مدد کریں۔ ہمیں دیکھتے رہنے کے لیے شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کتاب شروع کے 10 رن سنگلز میں آپ کو زندگی کا مقصد اور اپنی تمام صلاحیتوں کو جاننے میں مدد دے گی۔ میں ہوں ولیم ڈاٹسن۔ اپنی زندگی میں جیت کی تلاش کو جاری رکھیں۔